نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن ارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہن کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک عرصہ کے بعد اپنے زمانۂ خلافت میں حضرت خباب سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو کہ جو ان کو مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ کی تھی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔